نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن انسان ایک بالکل یونیک اور الگ اور بہترین چیز ہے جس کے لیے باقی تمام چیزیں بنائی گئی. اس دنیا میں انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو انسان گن نہیں سکتا. ہمارے کھانے پینے کے لیے صرف کھانا پینا نہیں، بھوک مٹانا نہیں، زبان کے ذائقے کے لیے ہماری قوت شامہ یعنی ہماری سونگنے کی حس جو ہے اس کے لیے بے شمار خوشبوئیں، زبان کے لیے بہت سے ذائقے، آنکھ کے دیکھنے کے لیے بہت سے رنگ، اور اسی طرح ہماری جذباتی ضروریات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انسان پیدا کیے کہ جن کے لیے ہمارے دل میں محبت ڈالی. ہمارے بچے، شوہر، بہن بھائی، والدین، دوست احباب اور بہت سارے لوگ. پھر اسی طرح انسان کو چونکہ عقل دی گئی، غور و فکر کی صلاحیت دی گئی، تو انسان کی ذہنی عقلی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر غور و فکر کی جو عادت ڈالی گئی اور مختلف چیزوں کے بارے میں سوچ بچار کرنا، یہ بھی ایک یونیک صلاحیت ہے جو دوسرے جانوروں کے اندر، دوسری کریشن کے اندر نہیں ہے. اور پھر غور و فکر کے اتنے فیلڈ اور اتنی چیزیں کہ اگر انسان صرف ایک ایٹم پر ہی غور کرنا شروع کرے تو انسان کی عقل حیران ہو جائے. یعنی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. یعنی انسان کو جہاں ایک طرف طاقت دی گئی، قوت دی گئی جسمانی طور پر، وہاں ذہنی طور پر جو صلاحیتیں عطا کی گئیں اور باقی بھی جو سب صلاحیتیں ہیں ان کا میکسیمم یوز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے وسیع مجالات یا اتنے مختلف طرح کے مواقع اس کو عطا کیے ہیں کہ انسان ان کو گن بھی نہیں سکتا، ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. اور یہ تو صرف دنیا کی بات ہے. پچھلے دنوں ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے سب سے چھوٹی چیز کیا ہے. اور ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ایٹم جو ہے وہ سب سے چھوٹی چیز ہے، لیکن جب انہوں نے ایٹم کے بھی اس کی بریک ڈاؤن کرنا شروع کیا اور اس کے اندر جو جو چیزیں مزید کتنے ہی لیول سے، اور پھر آسمانوں میں گیلیکسیز اور اس سے آگے، اگر کسی وقت وہ یوٹیوب پر ویڈیو ہے، اگر آپ کو کبھی دیکھنے کا موقع ملے تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے اور انسان شور کرنے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کی وسعت جو ہے چھوٹے سے لے کے منیمم سے لے کے میکسیمم وہ کیا ہے. اور اگر انسان ساری زندگی بھی لگا دے تو صرف ایک چیز کا حق ادا نہیں کر سکتا. ابھی تک انسان صرف اپنی باڈی جو ہے، اپنا جسم جو ہے اس کو بھی پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکا. بہرحال اس دنیا میں بھی انسان کے لیے انجوائے کرنے کے بہت سے مواقع ہیں اور مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی جو صلاحیتیں بخشی گئی اس کا مختلف طرح سے انتظام کیا گیا. لیکن ان سب چیزوں سے آگے ایک اور بہت بڑا مقام ہے اور وہ جنت ہے. اس جنت کی وسعت کا اندازہ تو لگایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک ایک شخص کے لیے اتنی بڑی جنت کا وعدہ ہے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. دنیا میں نعمتوں کے باوجود ایک بہت بڑی مشکل ہے، وہ بورڈم کی ہے. ہم کسی بھی چیز سے بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ زبان کا ذائقہ ہو، چاہے وہ سونگنے کی ہو، چاہے وہ دیکھنے کی ہو، چاہے محسوس کرنے کی، چاہے لوگوں کی کمپنی کی. آپ کسی اچھے سے اچھے فنکشن میں جائیں، کچھ دن آپ خوب انجوائے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر آخر میں تھکنے لگتے ہیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آئسولیٹ ہوں، اپنے گھر جائیں، آرام کریں، ایک طرف سکون سے بیٹھیں. پھر جب آپ سکون میں جاتے ہیں، سونے لگتے ہیں تو سوتے ہوئے بور ہو جاتے ہیں، پھر اٹھنا چاہتے ہیں. پھر آپ اکیلے میں آپ کا دل نہیں لگتا، پھر آپ اس سے تنگ آ کے پھر آپ لوگوں میں جانا چاہتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو چین کہیں بھی نہیں. اچھا کسی خاص چیز کے کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو وہ آپ تھوڑی دیر میں اس سے دل بھر جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کچھ دن تک یہ نہیں کھانا یا یہ نہیں بنانا. اسی طرح کوئی لباس ہو تو اس سے دل بھر جاتا ہے. دنیا اور جنت میں یہی فرق ہے. جنت میں اتنی ایکسائٹمنٹ ہے، اتنی خوشی ہے کہ جو ہر دم بڑھے گی. انسان کا حسن بھی ہر دم بڑھے گا. جنت میں ہر جمعے کو ایک بازار ہوگا جس میں خوشبو کے ٹیلے ہوں گے، یعنی چھوٹی موٹی شیشیوں میں ڈال کے، یا کسی اس میں نہیں بلکہ ٹیلے. اور جب ان ٹیلوں سے یا ان پہاڑیوں سے ہوا گزرے گی تو ہر چیز خوشبودار ہو جائے گی. اور لوگ جب اس بازار سے گھوم کے گھر جائیں گے تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے، اور جو لوگ گھر میں ہوں گے وہ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہیں. اور ہر ہفتے ہر
پیک یہی ہوتا رہے گا. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے جب آپ بازار جائیں تو جتنے بھی صاف ستھرے نہا دھو کے جائیں واپس آئیں تو آپ کا دل چاہے گا دوبارہ نہا لیں, یعنی گرد و غبار, دھواں اور بہت سی کثافتیں. اور اسی طرح ضروری نہیں کہ جب آپ گھر آئیں تو گھر والوں کا موڈ بھی بہت اچھا ہو. عام طور پہ جب آپ دیر سے آتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے سب کا. تو یعنی دنیا میں کوئی چیز, کوئی لذت, کوئی خوبصورتی, کوئی وسعت, کوئی رنگ, کوئی مزہ, کوئی ذائقہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو انسان زیادہ دیر تک انجوائے کر سکے, کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے اندر. ہاں جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ کیپیسٹی ختم ہوگی بلکہ خوبصورتی بھی بڑھے گی, تو انجوائے کرنے کی صلاحیت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. لیکن وہ جنت ہے کس کے لیے؟ وہ جنت ہے اللہ کے محبوب بندوں کے لیے جو اللہ کے بلاوڈ ہیں, اللہ کو پسند ہے. وہ کون ہے, ان کی کیا خصوصیات ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہاں ہوتے ہیں. عام طور پر ہم جب جنت والوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو عموماً صرف عبادات کے اوپر ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ سارا وقت کہیں ایک الگ طرف دنیا میں بیٹھے ہوئے عبادت کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, اور جو ہمارے فرائض ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس سے تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں, نہ ہم اس سے الگ ہو سکتے ہیں. لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی نظر میں بہت پیارا بنا دیتے ہیں. آج میں چند ان باتوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی تاکہ ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر وہ خوبیاں ہیں, کیا ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں. کیونکہ جنت انتہائی خوبصورت جگہ, تو وہاں وہی جائے گا جس کا عمل بہت ہی خوبصورت ہوگا. وہ کیا ہے خوبصورت عمل؟ تو عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں, حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں, کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں؟ اور کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں؟ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا پیارا بن جائیں. اب دیکھیں کہ محبت بھی انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے, اور ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے, اور ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں بھی کانشیس ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے کہ جس سے اس کی بدنامی ہو, یا ایسے کام نہ کرے کہ جس سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے, خاص طور پر ان کی جن سے وہ محبت کرتا ہے, ان کے سامنے اور زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ہم بندے ہیں وہ اپنے کن بندوں سے پیار کرتے ہیں, اور ہم وہ کون سے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, یہ کام کون سے اچھے ہیں. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے تو ہم خود سے کہیں سے نہیں جان سکتے, نہ دنیا کی کسی انسائکلوپیڈیا سے, نہ ویکیپیڈیا سے, نہ کسی یوٹیوب سے, نہ کسی انٹرنیٹ, کہیں سے نہیں. اس کے لیے ہمیں کہاں رجوع کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور آپ کی بات ہی سب سے سچی بات ہے, سب سے اچھی بات. تو اس لیے ہمیں وہاں دیکھنا ہے کہ وہاں کیا بتایا گیا ہے, تاکہ پھر ہم وہ کر کے ہم بھی اللہ کے پیارے بن سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں, جو دوسرے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں, یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں, دوسروں کو فائدہ دینے والے ہوں. آج آپ دیکھیں کہ خود غرضی کی اس دنیا میں ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے, وہ دوسروں سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ میں کس جگہ کس انسان کو کیسے فائدہ پہنچاؤں, میں کیا کروں کہ جس سے دوسروں کا فائدہ ہو, دوسروں کا بھلا ہو. اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنی اپنی جگہ پر یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سی اسکل ہے, وہ کون سی نعمت ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ ہر انسان برابر نہیں ہے, کسی کے پاس علم زیادہ ہے, کسی کے پاس مال زیادہ ہے, کسی کے پاس جسمانی قوت زیادہ ہے, کسی کی عقل بہت ہے, کسی کے پاس کوئی اور خوبی. کچھ لوگوں کے پاس ایسی اسکلز ہوتی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. تو ہماری اسپیشلٹی کیا ہے, ہم کیا زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں, ہم کیا زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں نمبر 1 اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس, جو میں دوسروں کو خوشی سے دے سکتی ہوں, دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچا سکتی ہوں.
وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی سے بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے. مثلاً آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی کس چیز سے دوسرے کے فائدے کا کام کر سکتے ہیں؟ مثلاً آپ کو کیا اچھا آتا ہے؟ علم اور چھوٹی چھوٹی چیزیں. اچھا دیکھیے، علم تو ایک بہت بڑا لفظ ہے نا، اور علم کی کتنی قسمیں، بے شمار قسمیں ہیں. علم عام طور پر ہم کتابی علم کو علم سمجھتے ہیں یا کسی ڈگری کو علم سمجھتے ہیں. آج کے دور آپ دیکھیں کہ ہم صرف اس کو عالم کہیں گے جس کے پاس کسی یونیورسٹی کا یا کسی مدرسے کا یا کسی انسٹیٹیوٹ کا کوئی سرٹیفکیٹ ہو. اس پہ تولتے ہیں لوگوں کو. بہت سے لوگ سیلف ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، خود سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے، اتنی کام کی باتیں ہوتی، اتنے فائدے کی باتیں ہوتی، ایسے ایسے ہنر ہوتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ حیران ہو جائیں گے. اب مثلاً آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہماری نانی اماں جو تھیں وہ کسی اسکول نہیں گئی تھی، لیکن میں نے ان سے اتنی چیزیں سیکھی کہ میں بچپن میں ان کے پاس رہی تھی. آج بھی کبھی میں تنہائی میں بیٹھی ہوتی تو میں سوچتی ہوں کہ اچھا یہ چیز کہاں سے سیکھی میں نے، تو مجھے آتا تھا کہ اچھا ہوگا. ایون جو وہ الفاظ بولتی تھی، جو ان کے محاورے ہوتے تھے، جو وہ لینگویج تھی، جتنے درختوں کے نام ان کو آتے تھے، جتنے پودے اور ان کی جو خصوصیات ہوتی تھی، بے شمار چیزیں. چلتا پھرتا ایک انسائکلوپیڈیا تھا. اللہ تعالیٰ ان پہ بہت رحمت کرے. جیسے جہاں بھی ہم نے جانا نا تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھتی تھی، وہ کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی تھی، شیئر کرتی رہتی تھی. یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، اور پھر اپنے پرانے قصے اور واقعات اور بچپن کی چیزیں اور دائیں کی اور بائیں کی اور ایسی زبردست ڈسکرپشن. اب یہ ان کی اسکل تھی اور وہ انہوں نے اس سے بہت فائدہ پہنچایا. اچھا اسی طرح پکاتی بہت اچھا تھی. تو مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کوئی ریسیپی ہمیں لکھوائی ہے کچھ، لیکن وہ جو کچھ میں نے کرتے دیکھا وہ میرے مائنڈ میں ہے. کیونکہ ہم دیکھ کے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ بعض اوقات لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں سیکھتے، لکھ کے لے آتے ہیں کہیں سے پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا وہ مزہ نہیں بنتا، وہ چیز نہیں ہوتی. اسی طرح کچھ سکلز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری کمائی کا ذریعہ ہوتی ہیں، لیکن اس کمائی کے ذریعے میں بھی ہم کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکال سکتے ہیں کہ جس سے ہم مخلوق کو کمائی کے علاوہ بھی فائدہ پہنچائیں. مثلا کوئی ڈاکٹر، کوئی نرس ہے، کسی کو مساج آتا ہے، کسی کو بال کاٹنے آتے ہیں، کسی کو میک اپ آتا ہے، کسی کو کپڑے سینے آتے ہیں، کسی کو کچھ بننا آتا ہے. عام طور پر لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ چھپاتے ہیں کہ کوئی ہمیں تنگ نہ کرے. اگر کسی کو پتہ چل گیا، امریکہ میں ایک بچی آئی انگلینڈ سے، تو اس کو پروفیشنلی ہجامہ ٹرین تھی. ہجامہ کرتے ہیں نا وہ جو کپنگ کرتے ہیں، یہاں بھی شاید ہوتا ہوگا، وہ ایک علاج کا ذریعہ. تو اب ویسٹ میں اس طرح کے جو ٹریڈیشنل میڈیسنز ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پر عام ہیں. لوگ آلٹرنیٹ میڈیسنز اور آلٹرنیٹ ذریعے جو علاج کے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں. تو میں کلاس سے باہر نکلی تو مجھے ملی، تو خیر اس کے کچھ کویسچنس تھے، تو میں نے اس سے کچھ چیزیں پوچھی. تو میں نے کہا تم کیا پڑھی ہو، کیا کرتی؟ تو مجھے سمجھدار سی بچی لگی. تو بتانے لگی کہ میں ٹرینڈ نرس تھی اور پھر میں نے یہ اور یہ چیزیں سیکھی اور مجھے ہجامہ بھی آتا ہے. تو میں نے کہا تم دوسروں کو کرتی کیوں نہیں؟ نہیں کسی کو نہیں بتانا، پھر لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو میں نے کہا تو اچھی بات ہے نا، کوئی پیچھے پڑے گا تو کچھ کر بھی دیں گے، ہم تو ویسے کبھی کسی کے کام نہ آئے. تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ بعض اوقات ہم لوگ اپنی کوئی اسکل صرف اس لیے چھپا جاتے ہیں کہ کوئی ہم سے مانگ نہ بیٹھے یا کوئی ہم سے تقاضا نہ کر لے یا ہمیں ڈسٹرب نہ کرے. ٹھیک ہے، اس کے کچھ حدود، لمٹس، باقی سب کو اپنی جگہ بھی رکھنے چاہیے. ہمیں کسی سے فری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی پرائیویسی میں مداخلت کریں اور اس کا جینا حرام کر دیں اور اس کو یہ کہیں کہ بس اب تم خدا واسطے کے لیے سب کچھ کرو اور اپنی زندگی میں بھول جاؤ. وہ پھر ہر ایک کے اپنے سوچنے کی بات ہے. لیکن یہاں میں اپنے طور پہ سوچ رہی ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کو کیا آتا ہے. مثلاً قدسیہ بتا رہی تھی کہ ان کی ایک آنٹی تھی ڈاکٹر، تو وہ دبئی کے ایک مشہور ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، لیکن جب ان کی ووکیشن ہوتی تھی تو وہ ووکیشن کس طرح لیتی تھی کہ کسی بھی دوسرے کنٹری میں چلی جاتی تھی اور وہاں غریبوں کا مفت علاج کرتی تھی. یعنی اسلامس میں، کچی آبادیوں میں، غریبوں کے علاقوں میں، کیونکہ اللہ نے دیا بہت تھا تو دوائیاں بھی لے گئے اور خود اپنی سکلز بھی، اور اس کا علاج اس کا علاج اس کا. سارا سال اگر کمایا ہے تو زندگی کا کچھ حصہ ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے لگا دیں کہ جو فی سبیل اللہ کی خاطر فائدہ پہنچانے والی بات ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کا مثلاً پروفیشن کوکنگ ہے، فار ایگزامپل شیف ہے کوئی،
یا کوئی اور اسی طرح کا ہنر اس کو آتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جاب کرے، اس میں اپنی پوری اسکلز آزمائے، لیکن کچھ وقت ایسا نکالے فی سبیل اللہ کہ جس میں وہی اسکل وہ ان لوگوں کو سکھائے کہ جو نہ اس کے وہ وہاں جا کے کھانے کھا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی پروفیشنل جگہ پہ جا کے ٹریننگ حاصل کر سکتے. تو وہ ہفتے میں 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، وہ مہینے میں 1 دن ہو سکتا ہے، وہ اپنے اپنے حساب سے وہ سوچ لے. اسی طرح ہر شخص، یہ تو میں صرف اس لیے مثالیں دے رہی ہوں کہ ہم نے اللہ کا محبوب بننا ہے. ایسے لوگ اللہ کے بہت پیارے ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، فائدہ پہنچانے والے. ہم جب جاب بھی کرتے ہیں، مثلا ڈاکٹر ہے تو اگر آپ کام کر رہے ہو کسی مریض کا علاج کر، اس میں بھی آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو ہر دم تیار رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا جس کو بچھو کاٹ گئی. تو اب ظاہر ہے کہ تکلیف دہ چیز ہے. بھیڑ کاٹنے کا تو تجربہ شاید کئی لوگوں کو ہوا ہی ہو، شاید کی مکھی کاٹنے کا یا تو اب وہ تڑپ رہا تھا تکلیف سے. تو ایک شخص نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے اوپر ایک دم کرتا ہوں جس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا، اگرچہ آپ نے اس کو بہت اپروو نہیں کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ ضرور پہنچائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی گر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. عموماً لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بچ کے نکل جاؤ. کوئی گرا پڑا تو دیکھو ہی نہ، کوئی بیمار ہے تو سنو ہی نہ، کیونکہ پھر سر پہ آ جائے گی بات. ٹھیک ہے انسان کو دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے، لیکن اس وقت اگر انسان صرف ایک چیز سوچ لے، اور وہ کیا کہ میرے اس عمل سے اگر اللہ راضی ہو جائے اور یہ میری جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے تو کوئی مہنگا سودا نہیں. مثلا صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جو بہت خراب عورت تھی، وہ کہیں جا رہی تھی، اس کو پیاس لگی اور اس نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو کنویں میں اتری، پانی پیا. جب باہر نکلی تو دیکھا کتا ہانپ رہا. اس نے سوچا کہ یہ بھی میری طرح ایک جان ہے اور اس کو بھی پیاس لگی ہوگی. اب کوئی برتن نہیں، کچھ نہیں، تو